السلام علیکم ناظرین، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا قلقلہ تھا۔ نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت نازل کی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ فیصد کا فرق محفوظ رہنا چاہیے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی معتدل مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی۔ ترجمہ سورہ البقرہ۔ اے ملائکہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹیکڑی کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جست خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتھوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یرحمک اللہ یعنی کہ اللہ تجھ پر رحم کرے کا جواب آیا۔ حدیث۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم علیہ السلام کے تمام جست خاکی میں سرسرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ و شعور، حس و عقل اور روح جدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تعلیم آدم علیہ السلام۔ ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا۔ ترجمہ سورہ بقرہ۔ یعنی اے ملائکہ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے تھا۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے اللہ پاک، پاک پروردگار، تیری ذات خوب پاک ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ تو بس ہمیں وہی علم ہے جو تم نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح و الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام کے صرف علم کے متعلق مصفرین کی متعدد آرائیں ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء و عالم کائنات میں موجود تھیں، ان سب کا علم عطا کیا گیا۔ زمین میں رہائش اور یہاں حکومت کرنے کے لیے جس قدر علوم کی ضرورت تھی وہ سب علوم عطا کیے گئے۔ طبی، انجینئرنگ، ہندسہ، سب علوم دیے گئے۔ انسانوں کے اندر غصہ، شہوت، بھوک، حسد، تکبر، الغرض بہت سی باطنی کیفیات اور احساسات بھی ہوتے ہیں جنہیں انسان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر وہ جذبات یا فیلنگز نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اس کے نام اور کیفیات بھی نہیں بتا سکتے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفی علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استقالت کے خلافت کے اقرار کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہا اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے ناآشنا رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے ناموں کو بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھیدوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے سب کا علم ہے۔ سورہ بقرہ آیت 33۔
فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علم و برتری تمام جنات و ملائکہ پر آشکار اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ ترجمہ سورہ الاعراف۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے، سوائے شیطان کے، وہ سجدے میں نہ جھکا۔ اس سے متعلق قرآن میں متعدد بار آیت آئی ہیں۔ سورہ الاعراف میں ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سورہ الحجر میں ہے، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے کارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اس سے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں کارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑ جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ سورہ کہف میں ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میری بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد ہے، جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ عزازیل بہت ہی عبادت گزار اور اللہ کا نہایت ہی فرمانبردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے منبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیتا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے۔ جب عزازیل کی دنائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکار ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے نہ کوئی مجھ سے زیادہ زاہد، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ نیز عزازیل کو خود پر غرور ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر عزازیل جس کا لقب عاصی ابلیس ہوتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے، اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا، وہ آج ایک خوفناک تو کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گر پڑے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا۔ یہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے کہ ایک فرمانبرداری کا اور دوسرا فرمانبرداری کے ادا کرنے کا شکریہ۔ واللہ علم بالواسب۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہیں اور دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہیں، اور ماضی، حال اور مستقبل سب اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا، اور اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ کتب و تفسیر و تاریخ میں مرقوم ہے کہ ابلیس نے صرف اسلام میں یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام کی اصل و اعلیٰ و افضل نہیں ہے، یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ آگ کی پیداوار ہے، مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر مخلوق خود بھی نہیں جان سکتی، اور وہ اپنے تکبر میں یہ بھی بھول گیا بلکہ یہ بھی سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنا پر نہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا جائے، بلکہ ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودودیت کی ہیں۔ یوں بھی مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ کبر و نخوست نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا، بس تو اب سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ سورہ الحجر میں ہے، ترجمہ 32۔
اللہ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کاری کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام کرب سے نکال دیا گیا۔ لکھا گیا ہے کہ ابلیس کا حسن جمال ملائکہ میں بہت اچھا تھا، وہ نہایت ہی نورانی صورت تھا، مگر آج غرور و نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا وہ اس پر لعنت و ملامت کرتا۔ طلب مہلت اور دعویٰ۔ جب ابلیس کو معلوم کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس توبہ و ندامت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ استطاع کی کہ اے اللہ اگر تو مجھے اپنی حضوری سے نکالتا اور جنت سے محروم کرتا ہی ہے تو مجھے یہ مہلت دے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں۔ اس نے دو مطالبے کیے، ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا، دوسری موت نہ آنے کا۔ النزنی الیوم الیبسون کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کا دوسرا سور جس سے پہلے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کے بعد کوئی مرے گا نہیں، اس وقت تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے اور مہلت بھی دی، لیکن مہلت دوبارہ اٹھائے جانے تک نہیں دی، بلکہ فرمایا الیوم الوقت المعلوم، یعنی تجھے ایک مقرر وقت تک مہلت ہے۔ بظاہر اس سے مراد قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک بار پھر اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا جب تو نے مجھے رندہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو میں بھی جس آدم کی بدولت رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کروں گا اور ان کو ہر طرح سے گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا کر چھوڑوں گا، مگر تیرے مخلص بندوں پر میرے تیرے سے قائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ جواب دیا گیا، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہو جائے گا۔ اپنی ذلت و رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی پیروں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر رہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا گیا اور جنت میں داخل فرمایا۔ یہ جنت کشمیر یا دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں بلکہ اصلی جنت تھی جو اوپر آسمانوں میں ہے۔ آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا۔ جس وقت بی بی حوا پیدا ہو رہی تھیں فرشتوں سے پردہ کرایا گیا۔ بی بی حوا دنیا کی نہایت خوبصورت ترین خاتون تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں اور آپ کی تنہائی دور ہو سکے۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا گیا، اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہاری اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ وہ درخت کون سا تھا؟ مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، ایک قول انگور کا ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے 6 اقوال ملتے ہیں، اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جس کی اس کا ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت نہیں سمجھی، ہمیں بھی اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا، اس نے بی بی حوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابلیس نے بی بی حوا کو بہکانا شروع کیا، وسوسہ ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان سانپ کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سانپ کی صورت میں ان سے بات کی، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ اس درخت سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، اسی لیے کہ اس وقت تمہاری نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک عرصہ گزر گیا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ بی بی حوا علیہ السلام کو بی بی حوا اس کی باتوں میں آ گئیں اور وہ سمجھ رہی تھیں کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا کہ اس درخت کا پھل کھانا ہمارے لیے درست نہ تھا لیکن اب درست ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں تشریح نہیں بلکہ نہیں شفقت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کچھ اہم الفاظ آپ اس وقت بھول گئے، یہ بھی یاد نہ رہا کہ خود انسان فرشتوں سے افضل ہے، درخت کھا کر فرشتہ بننے کی کیا ضرورت ہے۔ ناظرین، ان فطری کمزوریوں کی وجہ سے آپ سے یہ اتحادی
بنیادی خطا ہو گئی۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا وہ یہی بے لباسی کا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا کہ تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو۔ تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہو کے قیامت تک ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ناظرین، دنیا میں آمد کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز کے برابر۔ جب آسمان سے نیچے آپ کو اتارا جا رہا تھا تو وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دراز قد کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کے 60 گز کے برابر ہو گئے اور سیدھا اترنے لگے۔ در منصور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے، انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے۔ سورہ الاعراف ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔